السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم 7 کلاس کے جغرافیہ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ ہے پاکستان میں اہم معدنیات کی تقسیم۔ اس میں سے کچھ جو تھی ہم نے پڑھ لی تھی اور کچھ جو رہ گئی تھی انہیں جو ہے ہم آج کمپلیٹ کریں گے۔ کرومائٹ کیا ہے؟ پاکستان میں کرومائٹ کے 25 سے زیادہ بڑے ذخائر دریافت کیے جا چکے ہیں۔ کرومائٹ مختلف ممالک کو برآمد کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی سٹیل مل میں بھی کرومائٹ استعمال ہوتی ہے۔ صوبہ بلوچستان میں کرومائٹ کے ذخائر مسلم باغ اور چاگی اور خاران کے علاقوں میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اس کے ذخائر مالاکنڈ اور محمد ایجنسی میں دریافت ہوئے ہیں۔ کرومائٹ ایک اہم دھات ہے جسے زیادہ تر فلز سازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے جپسم۔ فاسفیٹ کھاد کی تیاری میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سیمنٹ کی صنعت، کاغذ سازی، پلاسٹرس آف پیرس، سلفیورک ایسڈ، رنگ و روغن کی صنعت میں اور ربڑ کی صنعت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں زیادہ تر کوہستانی نمک کے علاوہ کھیوڑا، ڈنڈوٹ، داؤد خیل، قائد آباد میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روہڑی، کوہاٹ، ڈیرہ غازی خان، لورالائی، سیبی میں بھی اس کی کانیں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں جپسم کے وسیع ذخائر موجود ہیں جس کا اندازہ 350 ملین ٹن سے زیادہ ہے۔ چونے کا پتھر۔ چونے کا پتھر ایک نہایت کارآمدن ہے۔ یہ شیشہ سازی، صابن بنانے، کاغذ سازی، سیمنٹ سازی، فولاد سازی، بلیچنگ پاؤڈر کی تیاری، عمارتوں کو سفیدی کرنے کے لیے، رنگ سازی، کھانے بنانے والے پان، لائم اور سوڈا ایش کی صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں چونے کا پتھر زیادہ تر شمالی اور مغربی پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے ذخائر داؤد خیل، واہ، روہڑی، حیدرآباد، سیبی، ڈیرہ غازی خان، کوہاٹ، نوشہرہ اور خضدار میں پائے جاتے ہیں۔ سنگ مرمر۔ پاکستان میں سنگ مرمر اقسام اور رنگوں میں پایا جاتا ہے، مختلف رنگوں میں بھی ملتا ہے۔ یہ عمارتوں کے فرش اور دیواروں پر استعمال ہوتا ہے۔ مردان، سوات، نوشہرہ، ہزارہ، چاگی، گلگت ضلع مظفر آباد، آزاد کشمیر سنگ مرمر کی پیداوار علاقے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی مقدار میں سفید اور کالے سنگ مرمر ضلع اٹک میں کالا چٹا کی پہاڑیوں میں دریافت ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا پاکستان کے اہم معدنیات کا ٹاپک ختم ہوا۔ اگلا ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ نے اسے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ شکریہ۔